یہ تمام خرابیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کلی طور پر تیسرے مرحلے پہ اس کو حرام قرار دیا۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ کا تو منافع للناس، دنیاوی اعتبار سے شراب پینے میں فائدے بھی ہیں، لیکن اللہ آگے کا تو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرْ مِن نَفْعِهِمَا، فائدے کے مقابلے میں نقصانات زیادہ ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں بیئر پیتے ہیں، شراب کا کوئی کوالٹی پیتے ہیں، کہتے اس سے انسان کا بدن موٹا ہو جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی شراب ہر حال میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے، مِن نَفْعِهِمَا، ان کے نفع سے۔ فائدہ تو تھوڑا ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اخروی اعتبار سے شراب میں ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ تیسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شراب اور یہ تھان، استھان، ازلام، یہ بانسری جس کو پاسے کہے جاتے ہیں، یہ سب چیز کہتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، خرابیاں ہے، شیطان کی طرف سے عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، تم لوگ اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر ام الخبائث، شراب دنیا کی تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، علامہ سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ آدمی بہت عبادت گزار تھا، لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ شیطان اس کے بغل میں ایک روز آیا اور نماز سے جب وہ سلام پھیرا تو شیطان بھیش بنا کے آیا، مولوی کا کرتا پہن کے، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی لگا کے شیطان آ گیا اور کہا کہ آپ اتنا عبادت کی اللہ کی کہ اللہ آپ کی عبادت سے خوش ہو کر آپ کو جنت سے شراب طہور بھیجا ہے، شراب طہور بھیجا ہے جنت سے۔ لیکن اگر زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا، آج تو کم پڑھے لکھے جو مکتب میں پڑھاتے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کا شراب یہاں کیسے آ جائے گا، یہ سمبھو ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم مرے ہی نہیں ہیں، دنیا میں ہر ویکتی کو بغیر مرے آخرت کی کوئی چیز یا جنت کی کوئی چیز ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ مولوی ہونے سے کیا ہوگا، یہ ہم کو ٹھگ رہا ہے، لیکن وہ سیدھا سادہ نمازی تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت سے نمازی ہیں کہ 40 دن 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے بعد 41ویں دن وہی کا انتظار کرتا ہے کہ میں اتنا پکا نمازی ہوں، اللہ میرے پاس وہی کیوں نہیں بھیجتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ وہ آدمی کہا کہ ٹھیک ہے جنت کا شراب طہور لا دو۔ شیطان لعین نے اس کو شراب لا کے کسی دکان سے چرا کے اٹھا کے لے آیا اور بہت نشے والی خطرناک شراب پلا دی۔ یہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ عقل جب ختم ان کی تو ان سے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھی کافی، تو ایک عورت آئی ان سے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، تو یہ شراب میں دھت تھا، اسی حال میں اس نے اس سے زنا کر بیٹھا، چونکہ عقل ختم ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ عقل کو برباد کر دیتا ہے، تو شراب پی کر کے نشے میں دھت تھا، اس نے زنا کر لیا، سخت گناہ۔ زنا سے جب وہ حاملہ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد جب وہ اس کے پاس آئی کہ تم نے ایسا ایسا کیا، اپنے میں صوفی اور پرہیزگار بنتے ہو، پوری دنیا کو بھیش دکھاتے ہو کہ ہم پرہیزگار نیک آدمی ہیں، اور تم نے میرے ساتھ زنا کر کے یہ گناہ کر لیا ہے۔ تو شیطان لعین وہی مولوی کے بھیش میں آ کے اس کو مشورہ دیا شراب سے دھت کر کے کہ کیا دیکھتے ہیں، اس کو قتل کر دو، قتل کر کے پھینک دو، کہیں کوئی تلاش کے نہیں پائے گا۔
جھامیلا صاف ہو جائے گا، پوری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی کیا، 2 جرم کر لیا میرے بھائی۔ تیسرا جرم ہے کہ جب وہ آخر میں ختم ہو رہا تھا تو شیطان لعین اس قتل کی جرم میں، جنا کے جرم میں، حکومت وقت ان کو جب پھانسی پہ چڑھانے کی بات آئی تو صوفی صاحب کو پھانسی چڑھایا جا رہا تھا۔ شیطان وہاں بھی مولوی کے بھیش میں اختیار کر کے آتا ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، ذرا جھک کے مجھ کو سلام کر لو۔ وہ جھک کے سلام کر لیا۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ صوفی صاحب مجھ کو پہچانے، مولوی کے بھیش میں تو آیا تھا، میرا ہی نام شیطان لعین ہے،